وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے کتاب یعنی تورات میں بنو اسرائیل کو یہ بات صاف صاف بتلا دی تھی کہ تم زمین یعنی ملک شام میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور تم بڑی سخت سرکشی شرارت کرو گے۔ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی 4 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر، پکے طور پر اس بات کی خبر کر دی، تورات میں خبر کر دی یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، یا یہ کہ جو ہے کسی نبی کی آسمانی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تم ملک شام میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرو گے اور دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرو گے، اور یہ چیز پیشین گوئی ہے، اللہ کی طرف سے بھوشیہ وانی کے طور پر بتلایا گیا تھا، اور تم اللہ کی زمین کے اندر دوسروں پر بڑا زور کرنے لگو گے، اللہ کا حق بھی ضائع کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی تم لوگ ضائع کرو گے۔ گویا 2 مرتبہ حق ضائع کرو گے اور 2 مرتبہ اللہ کی طرف سے سزا آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان 2 مرتبہ کی شرارت میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے بھیجے جو سخت لڑائی لڑنے والے تھے، سو وہ شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا ہو کر کے ہی رہنے والا تھا۔ دیکھیے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اب 2 مرتبہ فساد اور شرارت کی بات پہلی آیت میں کہی گئی، 4 نمبر والی آیت میں 2 مرتبہ فساد، تو پہلی مرتبہ فساد کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے بھاری لڑنے والے ہوں گے، جو تمہارے گھروں میں گھسیں گے، تم کو قتل اور قید کریں گے، لوٹ مار کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا کا ایک وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر کے رہے گا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ پھر ہم نے تم کو ان دشمنوں پر دوبارہ غلبہ دیا، پھر ہم نے تم کو موقع دیا کہ پلٹ کر ان پر غالب آ جاؤ، اور مال اور بیٹوں کے ذریعے ہم نے تمہاری مدد کی، یعنی مال اور بیٹے ہم نے زیادہ کر دیے، اور ہم نے تمہارا لشکر پہلے سے اور زیادہ کر دیا۔
اب اگر اے بنی اسرائیل تم توبہ کرو گے، سیدھے ہو جاؤ گے، تو پھر ہم ان دشمنوں پر تم کو غلبہ دیں گے، چاہے کسی کے واسطے سے کوئی قوم کوئی بادشاہ دشمنوں پر غالب آئے گا، وہ تمہاری حمایت اور فیور کرے گا، اس طرح تمہارے دشمن ہار جائیں گے اور جو ہے تم کو کامیابی ملے گی، اور تمہارا مال اور بیٹے جس کو وہ قید کر کے لے گئے تھے ہم واپس کر کے تم کو مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت، تمہارا جتھا، تمہارا لشکر، تمہاری تعداد ہم زیادہ کر دیں گے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر تم بھلائی کے کام کرو گے تو اس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہوگا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ پھر جب دوسرے واقعے کا وقت آیا تو پھر ہم نے دوسرے بندوں کو تم پر بھیجا تاکہ مار مار کر تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور جس طرح پہلی مرتبہ حملہ کرنے والے مسجد میں گھس گئے تھے، اسی طرح یہ دوسری مرتبہ حملہ کرنے والے بھی مسجد میں گھس پڑیں، اور جس پر وہ حملہ کرنے والے قابو پائیں وہ اس کو بالکل برباد کر ڈالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت کی گئی، اے بنو اسرائیل تم اچھے کام کرتے رہو گے تو اچھے کام کا فائدہ تم کو دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو اس برائی کی سزا وبال تم کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر جب دوسری مرتبہ فساد، شرارت، سزا کا وقت آئے گا اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانو گے تو ہم دوسرے دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، وہ تم بنو اسرائیل کو مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، اور جس طرح پہلے دشمن مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں لوٹ مار کرنے لگے تھے، گھس گئے تھے، یہ بعد والے لوگ بھی گھس پڑیں گے، اور جہاں بھی ان کا زور چلے گا سب کو وہ لوگ ہلاک برباد کر ڈالیں گے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ عین ممکن ہے کہ تمہارے رب تم پر رحم فرمائیں، لیکن اگر تم پھر وہی نبی کی مخالفت کا کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی سزا کا کام کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا لیا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی دنیا میں، تم ان کی شریعت پر عمل کرنے والے بنو۔ اگر تم نے ان کی مخالفت نہیں کی اور ان کی شریعت پر عمل کیا تو امید ہے، وعدہ ہے کہ اللہ تم پر رحم کریں گے، تم کو ذلتی سے نکالیں گے۔ لیکن اگر تم نے وہی شرارت کی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ تم کو سزا دیں گے۔ دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کے لیے قید خانہ بنا دیں گے۔
اب یہ 4، 5، 6، 7، 8 نمبر کی آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور اس کا شارٹ مختصر مطلب ہوا۔ پہلے اس آیت کا خلاصہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو اپنا ایک فیصلہ سنایا کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، دین میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور دشمن کافروں کے ہاتھ پر ان کو مار پڑے گی، اور بنو اسرائیل کو بھی مار پڑے گی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا قبلہ بیت المقدس، اس کے اوپر بھی دشمن ہاتھ بڑھائیں گے۔ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سزا آئے گی، عذاب آئے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے قانون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، بلکہ اس سے بھی پہلے، بہت پہلے سے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ اگر تم اللہ کی بات مانو گے، شریعت پر عمل کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، عزت دیں گے۔ تو جب بھی تم شریعت پر عمل کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کریں گے، عزت دیں گے، اور جب تم نافرمانی کرو گے، نبی کی مخالفت کرو گے، تب اللہ تم کو سزا دیں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، جب تک تم نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت آئی۔ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا، اللہ کی طرف سے سزا آئی۔ پھر زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، تم نے ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اللہ کی طرف سے سزا آئی۔ پھر زمانہ آیا آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم ان کی بات مانو تو اللہ تم کو عزت دیں گے، لیکن اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی اللہ کی طرف سے سزا آئے گی۔ اور بنو اسرائیل نے، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تو اللہ نے دنیا کے اندر ان کو سزا دی کہ پورا مدینہ، یہودیوں کے جتنے بھی علاقے تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، سارے کے سارے ان کے قلعے، ان کی زمین، ان کے مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قبضے میں آ گئے، اور یہودیوں کو مدینہ چھوڑ کر چلے جانا پڑا۔ ان کی غداری کی سزا میں ان کو قتل کیا گیا، اور خیبر جو ان کا خاص ایریا تھا وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، اور خیبر بھی مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حقیقت سنا رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک بات سن لو، بنی اسرائیل کا یہ قصہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بنو اسرائیل کے قصے سنانے کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان بھی سمجھ لے وے کہ دنیا میں عزت، دین کی کامیابی مال دولت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اے مسلمانوں، جب تک تم اللہ کی بات مانو گے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دیں گے،
اور جب تم نبی کی سنت کو چھوڑو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں اور کافروں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے اور تمہارے اوپر سزا آئے گی، تمہاری مسجدیں بھی جو ہے آگ لگائی جائے گی، ان کی بے ادبی بے حرمتی ہوگی۔ اور بات یہ ہے، حقیقت کی بات کہ مسلمانوں نے اللہ اور رسول کو بھلا دیا، آخرت سے غافل ہو گئے، دنیا کی شان شوکت میں لگ گئے، قرآن سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں سزا دی، مسلمان ذلیل اور رسوا، اور ان کی مساجد کی بے حرمتی بے ادبی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بندگی اپنی اطاعت کرنے والوں کو عزت سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے کامیابی اللہ کی بات پر عمل کرنے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ اب اس آیت کے پیچھے کچھ قصے ہیں، کچھ واقعات ہیں جو الگ الگ تفسیروں کے حوالے سے معارف القرآن کے اندر بھی نقل کیے گئے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ سزا، 2 مرتبہ عذاب، یہ سب حالات آئے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے۔ پہلا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے مسجد اقصی بنائی، ان کے انتقال کے تھوڑے سالوں کے بعد بیت المقدس کا جو گورنر تھا وہ بے دین ہو گیا، دینداری چھوڑ دی، برے اعمال میں لگ گیا، تو مصر کے ایک بادشاہ نے مسجد اقصی پر چڑھائی کی، مسجد اقصی کا سامان سونا چاندی لوٹ کر لے گیا، بادشاہ کے اوپر بھی حملہ کر دیا، شہر اور مسجد کو ویران نہیں کیا۔ تو اس زمانے کا مسجد اقصی کا بادشاہ جب خراب ہو جاتا ہے، اس کے اعمال برے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مصر کے ایک بادشاہ کو اس کے اوپر سزا کے لیے بھیجتے ہیں۔ دوسرا قصہ، اس پہلے قصے کے تقریباً 400 سال کے بعد بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ حالانکہ یہودی لوگ تو آسمانی مذہب والے لوگ ہیں، پرانے زمانے میں آسمانی مذہب پر عمل کرتے تھے، لیکن انہوں نے بت پرستی مورتی پوجا شروع کر دی، اور بہت سے یہودی آپس میں لڑنے لگے۔ نحوست یہ ہوئی کہ مصر کے ایک بادشاہ نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور قدس شہر کو اور مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ پھر یہودی لوگ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تیسرا قصہ یہ ہوا کہ بابل عراق کا ایک بہت بڑا بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی، شہر کو فتح کیا، بہت سارا مال لوٹ لیا، بہت سے لوگوں کو قیدی بنا دیا، اور اس کے بعد جو پہلا بادشاہ تھا اسی کے کٹمب اور خاندان میں سے ایک آدمی کو گورنر بنایا، حاکم بنایا، اور بخت نصر بابل چلا گیا۔ چوتھا قصہ، یہ جس بادشاہ کو بخت نصر نے گورنر بنایا تھا وہ بھی بت پرستی میں لگ گیا، برے کام میں لگ گیا، بخت نصر سے بغاوت کر لی، تو پھر بخت نصر بادشاہ نے دوسری مرتبہ بیت المقدس پر اٹیک کیا اور بہت زبردست حملہ کیا، یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ تقریباً 70 یعنی 70 سال بیت المقدس کے یہودیوں کو بابل عراق میں قیدی بنا کر کے رکھا۔ پھر ایران کے بادشاہ نے بابل پر چڑھائی کی،
اور بابل کو، عراق کو فتح کر لیا ایران کے بادشاہ نے، تو پھر ایران کے بادشاہ کو رحم آیا، اس نے یہودیوں کو واپس ملک شام بیت المقدس پہنچایا، ان کا سامان جو بخت نصر لوٹ کے لایا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ اب یہودی لوگ مار پڑی تھی، عذاب آیا تھا، اس لیے توبہ کر کے نیک ہو گئے تھے، مسجد اقصی آ گئے، مسجد اقصی کو آباد کر دیا اور خود بھی سیدھی لائن پر آ گئے۔ پانچواں قصہ یہ ہوا کہ جب یہودی ایران کے بادشاہ کی ظاہری مہربانی سے بیت المقدس آ گئے، اطمینان سے زندگی گزارنے لگے، تو وہ اپنے ماضی کو، بھوتکاڑ کو بھول گئے، پھر دوبارہ گندے کام میں لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 170 سال پہلے انطاکیہ کے ایک بادشاہ نے چڑھائی کی۔ انطاکیہ کا ایک بادشاہ حملہ کرنے کے لیے آیا، جس کا نام انٹوکس بتلایا جاتا ہے۔ وہ انٹوکس انطاکیہ کا بادشاہ جس نے انطاکیہ شہر بنایا تھا، اس نے مسجد اقصی کے اوپر چڑھائی کی، 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قید اور غلام بنایا، مسجد قدس کی بے حرمتی کی، اور جو ہے بڑی ویرانی اور بربادی ہوئی۔ پھر کچھ سال کے بعد بیت المقدس کے اوپر رومان ایمپائر کے بادشاہوں کی حکومت ہو گئی۔ یہ رومان ایمپائر والے لوگوں نے مسجد کو ٹھیک ٹھاک کیا اور مسجد اقصی کو، قدس کو آباد کیا، اور اس کے 8 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ چھٹا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے 40 سال کے بعد یہودیوں نے رومان کنگ کے سامنے بغاوت کی، تو رومیوں نے، رومان ایمپائر والوں نے پھر سے بیت المقدس پر، مسجد کے اوپر اٹیک کیا اور پوری مسجد کو تباہ کیا، برباد کیا۔ یہ جو رومان بادشاہ تھا اس کا نام تیتس تھا، وہ یہودی بھی نہیں تھا، عیسائی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ مسجد ویران پڑی رہی اور ویران رہی یہاں تک کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کو پھر سے شاندار تعمیر کرایا۔ ایک اور قصہ بھی سنو جو تفسیر قرطبی میں موجود ہے، اور ہماری ایک کتاب ہے ظہور مہدی کب، کہاں اور کس طرح۔ وہ کتاب اردو، گجراتی، ہندی، انگریزی 4 لینگویج میں الحمدللہ اب تک بہت جگہوں سے اللہ کے فضل و کرم سے شائع ہو گئی۔ اس میں بھی یہ حدیث ہم نے امام قرطبی کے حوالے سے نقل کی ہے، بڑی زوردار روایت ہے، سنیے دھیان سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے مرتبے والی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز اور عظمت والا گھر ہے، یعنی جیسے کعبہ بڑا عظمت والا، ادب والا گھر، اس طرح بیت المقدس بھی عظمت اور ادب والا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی قدس کو حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے بنوایا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس میں سونا، چاندی، قیمتی ہیرے، موتی، یاقوت، زمرد لگایا تھا۔
اور اللہ نے جنات کو ان کے تابع کیا تھا. جنات نے ہیرے موتی سونا چاندی جمع کر کے شاندار مسجد بنائی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بیت المقدس کی مسجد جو سونے چاندی ہیرے موتی سے بنائی گئی تھی تو وہ سونا چاندی ہیرے موتی کہاں ہیں، کہاں کس طرح چلے گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، برے اعمال میں مبتلا ہو گئے، نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مجوسی پارسی ایران کا بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کیا. بخت نصر نے 700 برس تک بیت المقدس کے اوپر حکومت کی. اور قرآن کی جو یہ آیت ہے بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل کی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اس میں یہی قصہ ہے کہ بخت نصر نے قدس پر حملہ کیا. بخت نصر کا لشکر قدس کی مسجد میں آیا، مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا، بیت المقدس کا سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی 1,70,000 یعنی 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور بابل لے کر کے رکھ دیا. اور 100 برس تک بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، تکلیف دی، ان سے کام کروائے، ان کو ذلیل کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فارس یعنی پرانا فارس ایمپائر، آج کا سمجھو چھوٹا سا ایران، اس کا ایک حصہ، تو وہاں کے ایک بادشاہ کو بخت نصر کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا. وہ ایرانی بادشاہ نے، فارسی بادشاہ نے بابل کو فتح کیا اور بنو اسرائیل جو بچ گئے تھے ان کو بخت نصر کی جیل میں سے آزاد کرایا اور جتنا مال سونا چاندی ہیرے لوٹ کر وہ بیت المقدس سے لے گیا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے تو ہم پھر تم کو قتل اور قید کا عذاب تمہارے اوپر لوٹائیں گے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا سے اسی کی طرف اشارہ ہے. بنو اسرائیل بیت المقدس آ گئے، سونا چاندی ہیرے موتی بھی آ گیا، پھر آ کر کے گناہ میں لگ گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے قیصر روم، رومان ایمپائر کے قیصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، رومان ایمپائر کا بادشاہ آیا اور اس نے زمین کے راستے سے، مرین اور دریا کے راستے سے جنگ کی اور بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو قتل کیا، قید کیا. بیت المقدس کے اندر سونا چاندی ہیرے موتی 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کے لے گیا اور کنیسۃ الذہب گولڈن چرچ میں لے جا کر کے رکھ دیا. اور یہ سارا سونا چاندی ابھی بھی گولڈن چرچ کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو دنیا کا سب سے بڑا سینٹرل چرچ ہے کنیسۃ الذہب، اٹلی کے اندر، رومان کے اندر وہاں پر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ہے، وہاں رہیں گے یہاں تک کہ جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آئے گا تو پھر واپس وہ خزانہ بیت المقدس لائیں گے. 1,70,000 کشتیوں میں بھر کے لائیں گے
اور پھر مسجد اقصی میں قدس میں اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرما دیں گے۔ یہ سب قیامت سے پہلے دوبارہ ہوگا۔ تو بیت المقدس کا جو خزانہ تھا تو کا وہ گولڈن چرچ کے اندر ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ وہ تمام خزانے کو واپس لائیں گے۔ عجیب و غریب یہ چیز ہے۔ یاد رکھو، جو آدمی بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے ہیں، نافرمانی کرنے والوں کو اللہ سزا دیتے ہیں۔ اس جگہ میرے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم نے تفسیر امدادی میں ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کا مبارک زمانہ ہے۔ حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم کہلاتا تھا، اس نے بصرہ کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگ اس کا نام سن کے ہی کانپتے تھے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ حجاج ابن یوسف لشکر لے کر کے بصرہ آ رہا ہے، تو لوگوں نے حضرت حسن بصری سے مشورہ کیا کہ بصرہ سے باہر نکل کر ہم حجاج ابن یوسف کو قتل کر دیوے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اگر تم حجاج کو قتل کرو گے تو اللہ کے پاس ایسے بہت سارے حجاج ہے، اللہ اس سے زیادہ کسی برے کو تمہارے اوپر بھیج دیں گے، لہذا ایک حجاج ظالم کو قتل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم اپنے حالات کو ٹھیک کرو۔ پھر حضرت حسن بصری نے ان کو 3 کام بتلائے۔ ایک کام یہ کرو میرے بصرہ والو، جن کے پاس بھی حرام مال ہے وہ حقداروں کو واپس کر دے، اور کوئی حقدار نہیں ملتا تو مسجد میں فقیروں پر تقسیم کر دو، کوئی بھی حرام مال اپنے پاس نہ رکھے۔ نمبر 2، جس کے گھر میں حرام عورت ہے وہ چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، اور گناہ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ نمبر 3، مسجد میں قبلے کی طرف بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دو، جب تک اللہ تکلیف دور کرے وہاں تک تلاوت چالو رکھو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، تینوں کام شروع کر دیے۔ تو پھر تھوڑی دیر میں خبر آئی حجاج اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، حجاج آنے والا نہیں ہے۔ تم نے یہ جو 3 کام کیے اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، بلا اور مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ 3 کام امت کو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ حرام مال چھوڑو، حرام عورت چھوڑو، مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے حالات ٹھیک کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی عجیب و غریب چیز ہے جس کو اپنانا ضروری ہے۔